بھائی نظریہ ضرورت کو دفن ہوتے اور آئین کی بالادستی ہوتے ہوئے اس دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ 75 سال کی طرح دوبارہ کوئی نظریہ ضرورت اور بیلنس کر دیا جائے گا چیز؟ دیکھیں جی، میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوشش تو کی ہے یہ 3 وجوہات لا کے کہ کسی طرح نظریہ ضرورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ واپس لایا جائے اور الیکشن نہ کرایا جائے، لیکن اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ فوج کی فراہمی ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا، تو جسٹس منیر نے کہا کہ فنڈز کی تو چلیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ 2 اسمبلیز کے الگ الیکشن ہوں گے تو خرچہ زیادہ آئے گا۔ مجھے فوج کی نہیں سمجھ آتی کہ فوج کی تو آئینی ذمہ داری ہے یہ کہہ رہا ہے۔ جی دیکھیں، یہاں فوج کا تعلق ہے، میں تو ذرا اسے ہٹ کے پہلے کہوں گا کہ سب سے ضروری جو فنڈامنٹل آبلیگیشن ہے، جو ذمہ داری ہے آئین میں، وہ پروونشل حکومت کی ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے، رینجز کے ذریعے، جو بھی ان کے نیچے پرسنل ہے اس کے تحت وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں۔ تو پاکستانی آرمی کے پاس تو آپ سیکنڈ ایک سٹیج پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے تو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پروونشل اسمبلی کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر نہیں کام کریں گے۔ آپ کے میچز ہو رہے ہیں، آپ کے فیسٹیولز ہو رہے ہیں، آپ کی ہر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ ہمارے پاس پرسنل نہیں تو تھوڑے سے پرسنل انکریز کر دیں ایک دن کے لیے، اپنے ریٹائرڈ پولیس آفیسرز لے آئیں، سو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک ایسا ریزن ہے جس کے تحت آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم نے اگزامپل دیا تھا، میں نے عدالت میں ابھی جب یہ ایشو آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کرنے لگیں کہ ہر کیئر ٹیکر حکومت کہتی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو ہر کیئر ٹیکر حکومت سال تک پھر حکومت کرے گی اور وہ الیکشن ہی نہیں کرائے گی۔ وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پریسیڈنٹ غلط سیٹ ہو جائے گا، الیکشنز نہیں ہوں گے، لیکن ایک اور بات جو کنڈیوسو انوائرمنٹ کی چیف جسٹس بار بات کریں کہ صاف اور شفاف الیکشنز بھی تو ہونے ہیں، اور ایسے انوائرمنٹ میں الیکشنز نہیں ہو سکتے رائٹ ناؤ، تو اس کا آپ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ جی دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت میں قوت برداشت ہونی چاہیے ہر طرف، اور الیکشنز بھی ایک برداشت کی ایک اچھی فضا میں ہونے چاہیے۔ تو دونوں ہر فریقین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک رائٹنگ میں مانگا ہے کہ آپ ہمیں کوڈ بتائیں کہ آپ الیکشنز میں کیا کیا کریں گے۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم نے تو کوڈ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ بڑا صاف شفاف اچھے ماحول میں الیکشن ہو، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوڈ دیا ہوا ہے بالکل اس کے مطابق ہو۔ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو جیلز میں لے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑیں اور الیکشن کا ماحول بنائیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا تھا کہ آپ کو اس آرڈر کا حصہ بناتے ہیں، آپ اشورنس دیں کورٹ کو کہ آپ کی پارٹی پہل کرے گی، وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے گی کہ جس میں دست و گریباں نہ ہو۔ آپ نے کہا اسے آرڈر کا حصہ نہ بنائیں، کیوں؟ جی نہیں، میں نے یہ وہ کورٹ نے کہا تھا ہم لکھ دیں، ضرورت ہے لکھنے کی ڈائریکشن، تو میں نے کہا ضرورت نہیں، ہم ڈائریکشن کے بغیر ہی بالکل تیار کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ بیکاز یہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، میرا خیال یہ تو ایک کوڈ ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی۔ ہم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ایک دفعہ پھر جوڈیشری کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ گزشتہ روز کا جو ججز کا اختلافی فیصلہ تھا، اس کے بعد اب قانون سازی بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے 7 کیسز کا بھی حوالہ دیا کہ سیاستدانوں کے بڑے کیسز ہیں، ججز پر کتنے کیسز ہیں، تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے جوڈیشری کو، ایسے میں جب یہ کیس بھی پینڈنگ ہے۔ یہ دیکھیں، آئین میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارا سیپریشن آف پاورز۔ سیپریشن آف پاورز کا جو ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے کیا اختیار ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہیں، اور جوڈیشری کے کیا ہیں۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے، وہ آئین بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ عدالت جو ہے وہ اس آئین کی بھی اور اس قانون کی بھی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہی بیلنس ہے پاورز کا۔ وہ قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، اس کی تشریح جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں۔ اگر ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو یا جوڈیشری، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے میری ہدایت یہ ہے، میری سجیشن یہ ہے پارلیمنٹ کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنے دیں۔ ادھر آ کے جو موقف ہے ان کی اٹارنی جنرل صاحب پیش کریں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی تشریح ہے وہ بن جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ پارلیمنٹ میں اس کو تبدیل کر دیجیے۔ پی ڈی ایم جو عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈال رہی ہے، مسلسل ہم ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں، اور اس کیمپین میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر کچھ ججز ہیں ان کو بھی باقاعدہ نام لے کے ان کی تصویریں لگا کے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی ایک کنٹروورسی رائٹ ناؤ پریٹی مچ سیٹل ڈاؤن، لیکن اتنی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی ان چیف جسٹس نے کہا آخر میں دیکھیں کہ کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے۔
نہیں دیکھیں جی، جہاں تک تو تعلق ہے جوڈیشری پہ حملہ کرنے کا، یہ بالکل نہ میں کہوں گا نہ جوڈیشری تنقید کر سکتی ہے پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو پہ، نہ جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی کسی قسم کی تنقید یا حملہ ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے آئین تمہارا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں فری سپیچ ہے، لیکن وہ سپیچ بھی آپ ججز کے خلاف نہیں کر سکتے۔ سو یہ ایک بڑا ایک بیلنس جس کو میں بار بار کہتا ہوں، یہ بیلنس ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا۔ یہ جو بیلنس کو کراس کر رہے ہیں یہ ایکچولی نیشنل انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نہیں پسند ایک ججمنٹ آئی، آپ اس کے فیصلے کے جو ریزنز ہیں ان پہ تنقید کریں، بالکل کریں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ججز کو نہ انڈر اٹیک لائیں۔ وہ 4-3 والی ججمنٹ کا بتا دیں دفن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں 4-3 والی ججمنٹ دیکھیں، وہ بڑا کلیئر ہے اور آج میرا خیال ہے عدالت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ویو ہے۔ جو ججمنٹ آپ دیکھیں تو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ، وہ ہیڈنگ ہے اس کی کہ 3 میجورٹی آف 3 to 2، اور وہی فیصلہ میجورٹی کا ہی ہوتا ہے۔ مائنورٹی جو بھی ویو کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ اس کو بھی عزت دینی چاہیے مائنورٹی ویو کو بھی، لیکن وہ ایسا نہیں بنتا ججمنٹ۔ جسٹس جمال نے کہہ بھی دیا ہمارا انٹرنل یہ انہوں نے کہہ بھی دیا۔